أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تمہارے رب کی قسم، ہم ان سب کو نیز شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورہ مریم کی 68 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر تھے اور قیامت کے منکر تھے۔ انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان سب کو ہم جہنم کے گرد اس حال میں جمع کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ جسیہ آیا ہے، جسیہ جاسن سے آیا ہے، جاسن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے انسان کو کہا جاتا ہے۔ آگے آیت میں بھی یہی لفظ آ رہا ہے جسیہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محشر میں وہ کس طریقے سے ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اور حساب کا موقف حساب جو ہوگا اس کا خوف اس قدر ہوگا کہ لوگ بیٹھ جائیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل اٹھ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں ان منکرین سے براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو ہم پکڑیں گے، ہر کافر کو لازماً جہنم میں پہنچنا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ کافر جہنم کی سزا بھگتیں گے، لہذا یہ فیصلہ قیامت کے دن نافذ ہو کر رہے گا، ابھی نہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ بات فرما دی کہ یہ طے شدہ امر ہے جو تمہارے رب پر لازم ہے کہ وہ لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ یہ فرما دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں، جو منکر ہیں قیامت کے اور بعد سے بعد الموت کے، ان کے لیے بالکل واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہا جا رہا ہے کہ تم کو آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہاں جب پہنچو گے تو تمہارا جو حشر ہوگا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتا دیا اور فرما دیا مختلف صورتوں میں کہ تمہارا ٹھکانہ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر وہ کافر اور ان کی شیاطین کو باندھ کر ایک ساتھ لایا جائے گا۔ وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، محشر میں تو ایماندار بندے بھی ہوں گے، سب جمع ہوں گے، وہاں پر ساروں کا مجمع ہوگا، اس میں شیاطین بھی ہوں گے، اس میں کفار بھی ہوں گے، اس میں فاسق و فجار بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب خوف کے عالم میں ہوں گے، اور جس وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جو رحمان کے خلاف بہت زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک لفظ عتیہ آیا ہے، عتیہ کا مطلب انتہا سے زیادہ سرکش جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو پھر گروہ ہوں گے۔ شیعہ کا بھی لفظ آیا ہے، شیعہ کا مطلب جو ہے انسان ایک گروہ اور ایک الگ عقیدے کے فالوورز، اور موجودہ دور میں بھی ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، ایک گروہ جسے کہنا چاہیے کہ شیعہ اسے کہا جاتا ہے۔ ثم لننزعن، انہیں ہر گروہ کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کریں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں فرمایا کہ ممتاز ہو جاؤ، ممتاز کر دیا جائے گا، اور ان کو پھر مقدم کر دیا جائے گا جہنم کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھ کو جھٹلاتا ہے اور مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ تکذیب کرنا اور جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا اور قیامت کا انکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی تکلیف پہنچانا اور ایذا پہنچانا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا منسوب کرنا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو اولاد کو منسوب کر دینا جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نہ میں جنا گیا ہوں اور نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے، اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ تو یہ اگر بات کوئی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے، یہ اللہ کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے سرکش ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم ان لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں جو جہنم میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی جو بڑے بڑے سرغنا، جو بڑے بڑے سرکش، جو لیڈر کفر کے جو لوگ تھے، کفر میں جو پڑے ہوئے تھے، جو قتل عام میں ملوث تھے لوگوں کی، جو ملکوں کے سربراہ تھے، جو دندناتے ہوئے پھرتے تھے دنیا میں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو چوہوں کی طرح پکڑ لیں گے، مجرموں کی طرح۔ وہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان فرمایا ان کے چہروں پیشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پہچان لیں گے، اور پھر ان کا حشر کیا ہوگا کہ ان کے پیشانی کے بال اور ان کے پیروں کو باندھ دیا جائے گا اور گولا بنا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جانے والے مستحق کون ہیں، جو جہنم کے سب سے پہلے ہوں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیا، سب سے پہلے جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو انتہا سے زیادہ سرکش تھے، اللہ کے دشمن، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، دوبارہ مر کر اٹھے جانے کی قائل نہیں تھے، دنیا میں منمانی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں، یہ فرما دیا گیا اس آیت میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے جو تمہارے رب پر لازم ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس پر وارد نہیں ہوگا۔ وارد کا لفظ جو آتا ہے وہ پہنچنے کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں جانے اور گھسنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت میں ایک پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جو جہنم کے اوپر ہوگا وہ پل، اور اس پر سے مومن و کافر سب گزریں گے، ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے مرتبے کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے۔ مومنوں میں بھی جو مختلف لوگ ہوں گے، جو الگ الگ درجے کے لوگ ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے میں اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور کوئی ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور کچھ اس میں سے ایسے ہوں گے جو پرندوں کی طرح اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو انتہائی تیز گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ مومنین اس پہ سے جو گزریں گے تو صحیح لیکن بہت آہستہ آہستہ لیکن صحیح سالم پہنچ جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زخمی حالت میں پہنچیں گے، گزریں گے، گریں گے، اٹھیں گے اور زخموں سے چور چور ہو کر آہستہ آہستہ پہنچیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی اس دن، اور اس میں مومن جو گر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی شفاعت کے ذریعے سے ان کو باہر نکال لیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اس میں جو کافر اور فجار اور مشرکین ہوں گے جو گر جائیں گے انہیں باہر نہیں نکالا جائے گا، اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کو وہیں پر رکھ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو وردہ کا لفظ آ گیا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس بنا پر مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت سے یہ تعبیر کی ہے کہ اس میں خطاب عام انسانوں سے ہے، یعنی ہر ایک ہے اس میں، اور فرمایا گیا کہ ہر شخص کو، خواہ وہ کافر ہو یا مومن ہو، متقی ہو، جہنم پر حاضری ضروری ہے۔ کافروں کی حاضری
تو اس میں داخل ہونے کے لیے ہوگی، لیکن متقیوں کی حاضری محض گزرنے کے طور پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دے دیں گے۔ یہ اس لیے بھی ہوگا، احادیث میں بتایا گیا ہے، تاکہ مومن بندوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کس طریقے سے بچائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے، کہ ان کو اور مزید شکر گزاری کا جذبہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پیدا ہوگا ان کے اندر، کہ ان کو جو ہے وہاں پر گرا چھوڑ دیا نہیں گیا، بلکہ ان کو وہاں سے نجات دے دی گئی۔ یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور بہت سے مفسرین اس بات کو لیتے ہیں اس آیت کی تعبیر سے کہ اس میں عام انسانوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو وہاں سے نجات دے دیں گے۔ مگر قرآن کی بہت سی ایسی آیتیں بھی اس سلسلے میں ملتی ہیں جس میں مومن بندوں کے تعلق سے تو یہ فرمایا گیا کہ ان کو بھنک بھی نہیں پڑے گی جہنم کی۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، فرمایا جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر وہ اس سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے اور اپنی دل پسند چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں قیامت کی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہیں پر فرمایا گیا کہ اس روز کی بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، یعنی ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی قیامت کی، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح حاضر کریں گے اور جمع کریں گے، وہاں پر ان کو مجرموں کی طرح وہاں پر نہیں لایا جائے گا۔ تو قرآن کے متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد ہوئی کہ شیطان کی پیروی کرنے والے انسانوں کو اور جنوں کو ہم جہنم سے بھر دیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو شیاطین ہوں گے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، اللہ کے باغی اور غدار ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان سے ہم جہنم کو بھریں گے۔ مومنین کا تو وہاں پر سے گزر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن اس آیت کو جو ہے کچھ مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہ بات جو ہے بتائی ہے کہ مومنین اور کافرین سب کے سب اس پل پر سے تو گزریں گے یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ٹھکانہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری نیک اعمالیوں کی وجہ سے ہم نے تم کو بچا لیا، اور اس پر سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، وہاں کی بھنک انہیں نہیں پڑے گی، یہ فرما دیا گیا ہے۔ اور پھر ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، فرمایا پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، جیسا کہ پچھلی آیت سے یہ آیت میل کھاتی ہوئی ہے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ مومنین کو وہاں سے گزار دیا جائے گا، لیکن گزرنا تو سب کو ہوگا، لیکن جو کفار اور مشرکین ہوں گے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا جائے گا، ان کی نجات نہیں ہوگی، ان کو محفوظ نہیں کیا جائے گا، جہنم کے عذاب اور اس کی تکلیفوں میں اور پڑے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے۔ ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی نجات کا سامان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔